سمیع ابراہیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار۔ سمیع صاحب، آخر کار اب 10 دن گزرے اور یہ دھرنا ختم ہو رہا ہے، لیکن مختلف شاہراہیں بلاک کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ مختلف شاہراہیں اگر بلاک ہوتی ہیں، خاص طور پر بڑے شہروں کی، تو یہ حکومت کے لیے مشکلات کا نیا ایک دور نہیں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ بیان تو کوئی بھی آ سکتا ہے، اور کون سی شاہراہیں یہ بلاک کریں گے؟ یہ جس طرح بے آبرو ہو کر یہاں سے نکل رہے ہیں، اور یہی وہی مولانا ہے جو آج سے 5 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم لاشیں گرائیں گے، لاشیں چاہیے، استعفے کے بغیر نہیں جائیں گے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ادھر نکل آئے ہیں، رسد ادھر ہے، سپورٹ ادھر ہے، ہم ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ تم دبا کر بھاگیں گے، تو یہ جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ یہاں سے نہیں اٹھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہ اشر کیا جائے گا کہ یہ چربی اتارنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو وہ انہوں نے میسج لے لیا، جہاں پر انہوں نے آئے لا قانونیت، خوب پراٹھے شراٹھے لوگوں کو کھلائے، اپنے ادھر نہاریاں چلتی رہی ہیں، چنے چلتے رہے ہیں، بریانیاں چلتی رہی ہیں، خود تو وہ گھر میں آرام سے بیٹھے رہے ہیں، اور ادھر ورکرز کو بھی اچھا مال شال کھلایا، واپس جا رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی اپوزیشن ہے انتہائی نان سیریس۔ یہ 14 دن میں مدثر مجھے بتائیے کیا بات ہوئی جہاں پر انہوں نے فوج پر تنقید کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی، کوئی بابری مسجد پر ایک لفظ نہیں کہا، کشمیر کی حمایت میں ایک ورڈ نہیں کہا، کرتارپور پہ پاکستان کو لتاڑا، مسنگ پرسن پہ پاکستان کی فوج کو لتاڑتے رہے۔ تو یہ ساری جو گفتگو کرتے رہے کہ ساری کی ساری ایجنڈا کسی کا تھا، تو اب چلے گئے یہاں سے۔ بس وہ میں تو یہی کہوں گا کہ بہت ہی بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، یہ بالکل ان کے اوپر ثابت ہوتی ہے۔ یعنی مجھے جو کہنے میں کوئی یار نہیں ہے، یہ کوئی پولیٹیشین کا کام ہے جو انہوں نے کیا۔ یہ تو بہت ہی ایک انتہائی، آپ اسے یہ سمجھیں کہ بس طاقت کے استعمال پر کہ جی مدارس کے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ ہیں اور میں آ کے تہس نہس کر دوں گا، یہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کوئی عوامی پذیرائی نہیں ملی۔ عوامی پذیرائی جو ہے وہ اس میں نظر نہیں آئی ہے سوائے مدارس کے اسٹوڈنٹس کے۔